الحمدللہ صحیح بخاری میں کم از کم 20 احادیث موجود ہیں عاشورہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت پہ. ان میں سے بھی جو کنزیکٹو 8 طرق آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2000 سے لے کر 2007 تک. اس باب کا نام ہی ہے صیام یوم عاشورہ، یعنی یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس سے متعلق. اور صحیح مسلم میں، بخاری میں تو 20 احادیث ہیں، صحیح مسلم میں 40 احادیث ہیں، جن میں سے جو چیپٹر ہے صوم یوم عاشورہ کنزیکٹو اس میں 34 احادیث 34 ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2637 سے لے کر 2670 تک. یعنی آلموسٹ بخاری مسلم میں ملا کر یہ آپ کو 50 سے زیادہ احادیث ملیں گی. اور کم از کم 8 صحابہ سے یہ احادیث روایت ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے، سیدہ عائشہ سے، سیدنا جابر بن سمرہ سے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے، سیدنا عبداللہ بن عمر سے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے، اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان سے اور حضرت ابو قتادہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اب یہ ساری وہ 50 احادیث تو میں کور نہیں کر سکتا، میں نے صرف پنجتن پاک کی نسبت سے 5 ہی چوز کی ہیں. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، صحیح بخاری میں 2006، مسلم میں 2662 اور مشکات میں بھی ہے 2040 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم عاشورہ 10 محرم اور رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور دن کے روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم یوم عاشورہ کے دن کو باقی تمام دنوں پر فضیلت دیا کرتے تھے. یہ مسلم شریف کے الفاظ اور بخاری میں بھی موجود. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 اور مشکات میں 2044. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. 1 سال کے. اور یہ گناہ صغیرہ ہی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 552 اور مشکات میں بھی ہے 564 کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اگر بیچ میں بڑے گناہ نہ کیے جائیں. اب یہ نہیں کہ ایک بندہ ایک جمعہ پڑھے اگلا جمعہ پڑھ لے بیچ کے گناہ معاف، نہیں، نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. تو نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی کبیرہ، تو کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ اس طرح کے روزوں سے معاف ہو جاتے ہیں. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بخاری میں 2002، مسلم میں 2637. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قریش مکہ بھی زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی تو بنو اسماعیل کو بھی عاشورہ کے دن کی فضیلت پتہ تھی، حالانکہ مشرکین عرب بت پرست تھے، وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکے میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. رمضان شریف تو مدینے میں فرض ہوئے نا روزے، مکے میں آپ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں حتیٰ کہ ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جس کی مرضی چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے، جس کی مرضی اس روزے کو چھوڑ دے. یعنی رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آبلیگیٹری نہیں رہنے دیا، بلکہ اس کو آپشنل رکھ دیا کہ 10 محرم کا روزہ یہ نفلی روزہ ہے، آپ کو رکھ لے ثواب ہے، کوئی چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں، یہ فرض نہیں ہے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بخاری میں 2004، مسلم میں 2656. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے، تو ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. مسلم شریف کے ایک طریق میں الفاظ ہیں ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، دوسرے میں الفاظ ہیں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں،
اور تیسرے میں الفاظ ہیں کہ ہم اسے عید کے دن کے طور پر مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا تو زیادہ حق ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ بڑھ کر قریب ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ تو ٹیمپرڈ فارم میں تورات کو لے کے چل رہے تھے، نبی علیہ السلام کی تو یہ جو دین ہے یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے بنی اسرائیل کی، صرف شریعت میں تھوڑی بہت چینج آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ پوری دنیا کے مسلمان یہ 2 روزے رکھیں، عاشورہ کے ساتھ ایک ساتھ والا روزہ، اس کی حکمت 5ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے 2666، مشکات میں 2041۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ ہم بھی جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھیں، تو کچھ اصحاب نے عرض کیا کہ یہ تو یہود و نصارہ کی پیروی ہو جائے گی ایک طرح کی۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم ان کی مخالفت کرو اور تم 9 تاریخ کا روزہ رکھو، یعنی 9 محرم الحرام کا، اور اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں بھی 9 کا روزہ ایڈ کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ابن عباس کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اچھا، یہ حدیث میں کافی ساری کنٹراڈکشنز آتی ہیں، تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ اضطراب ہے، پہلے آپ نے اجازت دے دی اور پھر آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا اس وقت کیوں نہیں خیال آیا، بالکل اینڈ پہ کیوں آیا؟ بیسیکلی یہ گریجولی شریعت کے احکام ایوالو ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ ایک دن میں ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ یعنی الٹیمیٹلی یہ ڈیسیژن ہوا۔ اچھا، یہ جو مسلم شریف کے الفاظ ہیں نا، میں اگلے تم 9 کا روزہ رکھو، یہ جب آپ کسی کا بھی ترجمہ دیکھیں گے نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تو سب نے بریکٹ میں لکھا ہوگا 9 کا بھی روزہ رکھو۔ یہ بھی جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا، یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن لگائی صحیح ہوئی ہے۔ پہلی شاید جڑی کو صحیح لائی ہوئی ہے انہوں نے، وہ اس لیے لگائی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے 755 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ابن عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام ہمیں یوم عاشورہ کا روزہ 10 محرم کو رکھنے کا کہتے تھے۔ اس میں 10 کی تاریخ بھی آ گئی۔ البتہ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں حسن بصری کی تدلیس کی وجہ سے، لیکن اس کو سپورٹیو ایک چیز امام ترمذی نے ساتھ جو قول لکھا ہے نا، موقوفاً یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس کو شیخ زبیر صاحب بھی صحیح مانتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث 755 کے ساتھ لکھا، ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو، اور اس کی پوری سند ہے سنن کبریٰ البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8187 جلد 4 پیج 287 پہ، جسے شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے الحدیث رسالے میں لکھا ابن عباس کے اس قول کو جو ترمذی لے کے آئے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر کوئی صحابی کی حدیث موقوف ثابت ہو جائے تو مرفوع حدیث اگر ضعیف بھی ہو نا، اس کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ تو ابن عباس فرمایا کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، 9 اور 10 2 روزے رکھ کے۔ اب آپ کو پتہ چلا مسلم میں انہوں نے بھی کیوں کیا ہے، وہ اس کی وجہ سے کیا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2154، یہ حدیث کمزور ہے۔ اس میں ابن عباس کا قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو 10 سے پہلے ایک روزہ ملا کر یا 10 کے بعد ایک روزہ ملا کے، یعنی 9 اور 11 دونوں آپشن ہے۔ بہرحال اجتہاداً یہ صحیح ہے، اگر کسی شخص کا 9 کا روزہ رہ جائے، اب اس نے 10 کا رکھا ہے، میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہو گیا تھا، پھر میں نے 11 کا روزہ رکھ لیا تھا تاکہ مخالفت ہو جائے 2 روزے رکھ کر۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناؤں۔ 2008-9 کی بات ہے، ہم نئے نئے کتاب و سنت کے منہج پہ آئے، تو یہ ان دنوں میں یہی جھگڑا چل رہا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ اہل حدیث میں بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا ہی نہیں، رکھنا ہی 9 کو ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عاشورہ 9 محرم کو ہوتی ہے، حالانکہ عربی میں عشر کا لفظ 10 کے لیے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا روزہ تو نہیں ختم کر سکتے، 10 محرم تو جان چھڑائیے نا۔ انہوں نے کہا 9 کا روزہ رکھو، 10 محرم کو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ان میں یعنی پاکستان کے یعنی ٹاپ کے عالم دین عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے ہیں، شیخ زبیر علی صاحب کے استاد ہیں، یعنی دورہ حدیث ان کے پاس کیا ہوا ہے شیخ زبیر صاحب نے، گجرانوالہ کے تھے۔ تو اس وقت وہ زندہ تھے، تو میں نے ایک بھائی کو یہ پورے روایتیں رکھی، میں نے کہا یار ابن عباس جو ہے وہ راوی حدیث ہے، راوی حدیث کا فارم جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ ہم 14ویں صدی کے کسی عالم سے فارم لیں گے یا ابن عباس سے لیں گے؟ آپ حیران ہوں گے، بخاری مسلم میں 50% احادیث، یعنی 50 حدیثیں ہیں نا کہ 10 محرم پہ، اس میں سے 25 کے راوی ابن عباس ہیں۔
ابن عباس سے زیادہ کسی نے اس روزے کی یہ روایت نہیں کی، اور ان کے شاگردوں نے جتنی روایتیں کی ہیں. تو میں نے کہا جی عبد المنان صاحب کو نا فون ملائیں. انہوں نے ان کو موبائل پہ کال کی میرے سامنے. ساڑھے لطیفے اوریجنل ہوتے ہیں بھائی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیں کہ 10 محرم کا روزہ کب رکھنا ہے. انہوں نے کہا 9 کو رکھنا ہے، 10 کو نہیں روزہ رکھنا، کیونکہ مسلم شریف میں الفاظ ہے کہ 9 کا روزہ رکھو. اس نے کہا جی وہ 9 کا روزہ بھی ہے، کیونکہ سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے. آپ کے شاگرد نے بھی حکم لگایا. ویسے شیخ زبیر صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے. ایون وہ ایسے استاد تھے کہ حدیث کے مسئلے میں شیخ زبیر صاحب سے مسئلے پوچھا کرتے تھے. اسماء و رجال میں انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے ہیں کہ شیخ صاحب اس حدیث کی سند کے بارے میں مجھے بتائیں، اپنے شاگرد سے اسماء و رجال میں. تو اس نے جب دلائل سامنے رکھے تو آپ کو پتہ ہے علماء کا ٹیمپرامنٹ بڑی جلدی لوز ہوتا ہے. انہوں نے آگے سے جملہ بولا کہ جی میں نے ابن عباس کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے. خیر میں ابھی سامنے ہوتے تو میں کہتا ابن عباس نے بھی نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھے ایسی، تو اسی نہیں پڑھے آتے. آپ 1400 سال بعد ہیں اور ابن عباس ڈائریکٹ ان احادیث کے راوی ہیں، اور ابن عباس نے آپ سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. اور ابن عباس کا اگر یہ فتویٰ موجود ہے، حدیث موقوف حدیث مرفوع کے حکم میں داخل ہوتی ہے، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں حدیث موقوف ہے یہ کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور 2 دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. حدیث مرفوع تو ساری ضعیف ہے طبرانی میں. یہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موقوفاً روایت صحیح ہے. اس کی وجہ سے ہم ان مرفوع روایات کو بھی صحیح مانتے ہیں. یہاں پہ بھی ابن عباس کا جو قول ہے نا، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو 9 اور 10 2 رکھ کے، تو اب مسلم شریف کی جو حدیث ہے اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا تو وہ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ 10 کا چھوڑ دوں گا. 10 کے بغیر تو عاشورہ کا لفظ ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہو گیا؟ عاشورہ کا لفظ تو بولا ہی 10 کے اوپر جاتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یعنی صحابہ کے فہم کے بغیر کتاب و سنت کو لے کے نہیں چلنا. یعنی غیر مقلد نہیں بننا. آپ نے مقلد تو بننا ہی نہیں نا، غیر مقلد بھی نہیں بننا، متبع سنت بننا ہے. اور متبع سنت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف کے فہم کے مطابق، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا. تو یہ اہل حدیث کے اندر بعض اوقات اس قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں، تو میں ساتھ ساتھ اصلاح کر دیتا ہوں. اب آخری 3 پوائنٹ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بہت انٹرسٹنگ ہیں، اہل تشیع کے جوابات سے ریلیٹڈ. اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ جی عاشورہ کا روزہ یہودیوں کی سازش ہے اسلام کے خلاف. یہ انہوں نے بدعت داخل کی ہے کیونکہ یہ تو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہ ان کے زیر اثر اہل سنت کی کتابوں میں بخاری مسلم کے اندر یہ احادیث آ گئی ہے. تو پہلے تو میں اہل سنت سے کہوں گا کہ ہوں تو ہم تسلی ہے. تو اسی لوگوں نے ایک کہانی کراندے سو، آپ لوگوں کو یہ کہانی کرایا کرتے تھے کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ یہودیوں کی پیداوار ہے. عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ تو مطلب ایک کریکٹر تھا، وہ حضرت علی کے دور میں آیا، ان کے لیے الوہیت کلیم کرتا تھا. حضرت علی نے اس کو قتل کروایا. اس کو تو شیعہ بھی کافر مانتے ہیں. شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر اس کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، مرتد تھا وہ. تو میں شیعہ کو جواب دوں گا پہلا کہ یہ آپ کا الزام اہل سنت پہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اہل سنت آپ پہ یہودیوں کی سازش کا الزام لگاتے ہیں. تو یہ وہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. دوسرا جواب، اگر صرف مماثلت مان لی جائے کہ یہودی بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھیں گے، اگرچہ ہم 9 کے ساتھ اسے ڈفرینٹ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی 10 کا تو بنتا ہے کامن. اس اصول اور مبادی کے اوپر تو پھر ساری مماثلت والی چیزیں فارغ ہو جائیں گی. ہمارا جو قبلہ اوسط ہے، درمیانی قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس. یہ قبلہ اول غلط کہتے ہیں. قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف ہی تھا. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کا قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ یہودی آپ پر اعتراض نہ کریں، کیونکہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی تھا. بیچ میں یہ بیت المقدس ہوا تھا، پھر دوبارہ کعبہ ہو گیا. یہ بھی آج بات لے جائیں. یہ کتنا بڑا جھوٹ پوری امت لیول پہ چل رہا ہے. قبلہ اول قبلہ اول خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے. وہ قبلہ اوسط تھا، درمیان میں بنی اسرائیل کے لیے کچھ عرصہ کے لیے تھا. ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ. تو وہ پہلے ہوا نا. موسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں نا. بنی اسرائیل تو ان کی اولاد ہے نا. تو بنی اسرائیل کے لیے یروشلم ہوا، جسے بیت المقدس بھی ایلیا بھی کہتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو پارہ نمبر 2 کے شروع میں 2-3 رکوع آتے ہیں، دوبارہ سے اس کو کیا گیا. تو قبلہ اوسط ہمارے لیے عزت کا مقام ہے، وہ یہودیوں کے لیے بھی ہے. تو کیا ہم صرف اس وجہ سے کہ ہماری یہودیوں کے ساتھ مماثلت ہوتی ہے
اس قبلہ اوسط یعنی بیت المقدس، ایلیا اور یروشلم کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، یہ تو شیعہ بھی تیار نہیں ہوں گے۔ تیسرا جواب کہ ہمارے روزے کی مخالفت ایک اور طریقے سے بھی ہوتی ہے۔ یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں 24 گھنٹے کا، اس میں سحری نہیں ہوتی ہے، ایک افطار سے دوسرے افطار تک، جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم یہود و نصارہ کے روزوں کی مخالفت کرو اور سحری کھایا کرو۔ تو ہمارا جو روزہ 10 محرم کا ہوتا ہے وہ سحری والا ہوتا ہے، تو یہ آلریڈی یہودیوں کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ من وان وہی چل رہا ہو تو یہ بھی 24 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہو۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، اہل تشیع جو ہے نا وہ الزامی جواب کے طور پہ، اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی آج کل کے یہودی جو ہیں یہ تو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشن چل رہی تھی تو آج کے یہودیوں کو بھی تو 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اگرچہ وہ ایک دن مناتے ہیں جوئش کیلنڈر جو ہے یہودیوں کا کیلنڈر، اس کے مطابق وہ 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو وہ دن مناتے ہیں، وہ یہی والا دن ہے، اس تہوار کو وہ کہتے ہیں یوم کپور، عبرانی ہیبرو لینگویج کے اندر۔ آپ یہ جا کے گوگل پہ جا کے آج لکھیں، تھوڑی تسی محنت کرو نا، YOM، یہ یوم کا لفظ عبرانی میں بھی، چونکہ عبرانی سے ہی عربی نکلی ہوئی ہے نا، جو عبرانی زبان ہے یہ عربی یعنی اس کی آپ سمجھ لیں عربی کی ماں ہے ہیبرو لینگویج، YOM KIPPUR، یوم کپور، اس کی پروننسیشن باقاعدہ میں نے اس میں گوگل میں جا کے یعنی سیکھی، کپور۔ اچھا یہ وہ مناتے ہیں، اور ان کا ایک مہینہ ہے تشری، تشرے بھی کہتے ہیں تشری بھی، وہ جس طرح ہمارے بھی عربی میں مجہول بھی ہوتا ہے معروف بھی، سلے اور سلی، تشرے، تشری یہ مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو وہ جشن کے طور پر اس کو مناتے ہیں اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر اہل تشیع اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو تشری مہینہ ہے یہ تو ان کا 7واں مہینہ ہے، اور محرم جو ہے وہ پہلا مہینہ ہے، تو وہ بھی پہلا مہینہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر میں نے جب سرچ کیا تو گوگل کے اندر یہ بات پتہ چلی کہ یہودیوں کے 2 کیلنڈر ہیں، ایک کیلنڈر وہ ہے جو سول کیلنڈر ہے، اس میں جو یہ تشری والا مہینہ ہے 7واں نہیں، وہ پہلا ہی ہے، اور ایک دوسرا پیرلل میں ان کا جو کیلنڈر ہے سیرین کیلنڈر، اس میں پہلا مہینہ جو ہے وہ نیزن ہے۔ آپ یہ گوگل کے اوپر جا کے نا لکھیں ہیبرو کیلنڈر، HEBREW کیلنڈر، تو آپ کو یہ ساری ویکیپیڈیا میں پوری ڈیٹیل آ جائے گی۔ پھر آپ کو یہ بھی بات پتہ چلے گی کہ 2 صدی عیسوی سے لے کر 5ویں صدی عیسوی کے اندر، یعنی اس کے اندر کافی چینجنگ بھی آئی ہے کیلنڈر کے اندر وقتاً فوقتاً، یعنی اور یہ ایوالو ہوتا رہا، یعنی ابھی تک بلکہ یہ ایوالو ہوتا رہا۔ اب یعنی انہوں نے لیونر اور سولر کیلنڈر کو ملا کے ایک کیلنڈر بنایا ہوا ہے، اور ایسی کو انہوں نے سائنس لڑائی ہے کہ وہ ان کا 10 محرم نا ستمبر اکتوبر کے اندر ہی آتا ہے، گرمیوں میں نہیں جانے دیتے، وہ کبھی بھی نہیں ہوا جون جولائی میں آیا، حالانکہ لیونر اور سولر دونوں کو لے کے چل رہے ہیں وہ، لیکن ایسا انہوں نے اس کو ڈیوائز کیا ہے۔ اور اس سال ساڑھے نیڑے نیڑے ہی آ رہا ہے انہوں کا یوم کپور، وہ آ رہا ہے 18 سپتمبر، ہمارا کب آ رہا ہے 21 سپتمبر، ان کا 18 سپتمبر کو آ رہا ہے، اور یہ بھی شیعہ کے ہاتھ میں آ گیا، ان کا دیکھو بالکل نیڑے نیڑے آ رہا ہے۔ سر یہ ابھی نیڑے نیڑے آئے گا، کچھ عرصے بعد وہ ستمبر میں ہی رہ جائیں گے، ہم لوگ جنوری میں بھی پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ پچھلے سال یہ آیا تھا 29 سپتمبر کو ان کا۔ تو یہ یعنی یہودی کیلنڈر آپ لیونر اور سولر کا جو اس حوالے سے آپ پورا گوگل میں سرچ کریں، آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل مل جائے گی۔ تو یہ تو میں نے یعنی 2 جواب دیے، ایک جواب ہو گیا یعنی کیلنڈر کی وہ مہینوں کی اعتبار سے، دوسرا اس کی تاریخ کے اعتبار سے جو ایوولوشن آئی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ منطق مان لی جائے کہ جی اس وقت جو یہودی کر رہے ہیں اسی کو ہی ہمیں دلیل ماننا چاہیے، اور وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا محرم پہلا مہینہ ہے، ان کا وہ والا پہلا مہینہ ہے تشری۔ تو نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے، ہو سکتا ہے وہ دونوں مہینے اس وقت کوانسائڈ کیے ہوئے ہوں اور وہ پیرلل میں چل رہے ہوں، اور پھر چینجنگ بھی وقت کے ساتھ اس میں آئی ہے۔ بہرحال پھر بھی اگر یہی منطق مان لی جائے تو قرآن حکیم میں، یہ میں پھکی دینے لگوں چونکہ شیعہ نے پھکی دی ہے تو ہم سنیوں کو بھی پھکی دیتے ہیں، شیعہ کو بھی دیتے ہیں،
قرآن حکیم میں جو تثلیث بیان ہوئی ہے ٹرینٹی، اس میں 3 خداؤں کا ذکر ہے عیسائی جو کلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور کون؟ سیدہ مریم۔ لیکن آج کے جو عیسائی ہیں وہ حضرت مریم کو مانتے ہی نہیں خدا، وہ ہولی گوسٹ جبرائیل کو مانتے ہیں۔ قرآن جس ٹرینٹی کی بات کرتا ہے وہ ٹرینٹی ڈیفرنٹ ہے اور آج کی عیسائیت کی ٹرینٹی ڈیفرنٹ ہے۔ تو کیا یہ قرآن حکیم کے اندر چینجنگ ہو چکی ہوئی ہے؟ نہیں، اس زمانے میں یہی ٹرینٹی تھی، بعد میں یہ چینج آئی ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی جو چینجنگ لائی ہے، بہرحال پھر بھی وہ اپنی اوریجنل فارم میں اس حوالے سے ہے کہ ان کا پہلا مہینہ جو ہے سول کیلنڈر کا، اس کی 10 تاریخ کو ہی وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو رکھتے ہیں۔ تو یہ پھر بھی ریزیمبلنس موجود ہے۔ تو یعنی پھکی والا جواب دیا ہے، اگر یہ بات مان لی جائے تو قرآن حکیم کی ٹرینٹی اسٹیبلش عیسائیوں کی ٹرینٹی سے مختلف ہے۔ تو اس سے یہ کوئی نہیں کہے گا کہ قرآن تبدیل ہو چکا ہے، یہ بعد میں یہ یہود و نصارہ کی سازش کی وجہ سے داخل ہو گیا ہے۔ نہیں، یہود و نصارہ نے وقت کے ساتھ اپنا ریلیجن جو ہے اس میں چینج لے کے آئے۔ علمی پوائنٹ نمبر 5 آخری، وہ اہل تشیع کا اعتراض ہے اور وہ کہتے ہیں 10 محرم کو یہ لوگ خوشی کے دن کے طور پر، عید کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ آل امیہ کی سازش ہے 10 محرم واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اس واقعے کو ہلکا کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں۔ تو پنجتن پاک کی نسبت سے 5 جواب میں دیتا ہوں اس اعتراض کے بھی۔ جواب نمبر 1، اگر ہم اسے عید اس طریقے سے مانتے ہوتے جیسے عید ہوتی ہے تو عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی عید میں تو روزہ نہیں ہوتا۔ یہ عید اس حوالے سے نہیں، یہ بار بار لوٹ کے آنے والا دن ہے، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں شکرانے کے طور پہ نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا۔ عید کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے لیے نہیں بولا، وہ یہودی بولتے تھے، لیکن روزہ ہے اس کے اندر، لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی۔ اگر عید ہوتی تو کھانا پینے کا کام کرتے، روزہ تو نہ رکھتے۔ اور یہودیوں نے بھی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی، جو میں نے بخاری مسلم سے احادیث بیان کی ہیں، اور یہ ایام اللہ میں سے ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے نا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ ان کو اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں ان سے ڈر سناؤ۔ اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ 10 محرم عاشورہ کے دن ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کنارے لگی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے، قوم سمود کو برباد کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بخاری مسلم میں ہے کہ فرعون کو ڈبویا گیا۔ تو یہ ایام اللہ میں سے تھا۔ جواب نمبر 2، یقیناً 10 محرم عاشورہ 61 ہجری کا جو واقعہ ہے، اس کی وجہ سے پوری امت غمناک ہے، ہم اس واقعے سے تو کوئی انکار نہیں کرتے، لیکن اس غم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ والی فضیلت ہے شکرانے والی، وہ ڈائلیوٹ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو ڈائلیوٹ کیا جائے تو میں اس میں الزامی اور پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر جو سانحہ ہے وہ مولا علی کی شہادت ہے۔ وہ کب ہوئی ہے؟ 21 رمضان کو۔ تو اب کیا ہم 21 رمضان کو غم کے طور پر مانتے ہوئے کیا رمضان کی فضائل کا انکار کر دیں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، وہ تو اپنی جگہ رہیں گے۔ البتہ ہمارے لیے تو دکھ کا دن ہے، اور مولا علی کی تو شہادت اس لیے بھی دکھ ہے اس حوالے سے کہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4679، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی ہے 8538۔ امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا مسلم کی شرط کے اوپر، شیخ البانی نے 1743 سلسلہ صحیحہ میں لیا، شیخ زبیر لذیذ صاحب کے اصول پہ بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ سیدنا علی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی میں تمہیں 2 بدبخت نہ بتا دوں جو انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑے بدبخت ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو میری امت میں ہوگا، جو اے علی تمہیں قتل کرے گا، تمہارے سر پہ ایسی ضرب لگائے گا کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ سر کے خون سے رنگی جائے گی۔ یعنی جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا تھا نا اونٹنی کاٹنے کی وجہ سے، اس امت پہ بھی عذاب آیا حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ یہ ریزیمبلنس آپ دیکھ لیں، اور واقعی اس کے بعد پھر امت کو وہ خلافت نصیب نہیں ہوئی دوبارہ، سوائے بیچ میں 2 سال عمر بن عبدالعزیز کے۔ تو حضرت علی کی جو شہادت کا دن ہے وہ تو اس سے بڑھ کے غمناک دن ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی رمضان کی فضیلت کا انکار نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے 10 محرم کے اس واقعے سے وہ غم اپنی جگہ، 10 محرم کی اپنی فضیلت ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ جواب نمبر 3، ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی۔ اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا
تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں۔ نمبر 1 الاستیعاب، امام ابن عبد البر، المتوفا 463 ہجری۔ نمبر 2 ہے اسد الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 630 ہجری۔ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی، المتوفا 852 ہجری۔ اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسد الغابہ کی شرح ہے، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں۔ 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا، اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے، اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ 23 ہجری۔ یہ کہتے ہیں یکم محرم 24 ہجری بنتا ہے۔ یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلل میں یکم محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیے۔ آپ مجھے بتائیں اگر جلوس ہی نکالنا ہے تو 12 ربیع الاول کے جلوس کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے یہ یکم محرم کے؟ 12 ربیع الاول کے تو نبی علیہ السلام کا دن ہے نا، اس کو تو وہی خوارج پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے بدعت، اور شیعہ کے بغض کے اندر آ کر یکم محرم کو انہوں نے سنت کے طور پہ جاری کر دیا۔ میں تو ہی جلسے جلوسوں کے خلاف ہوں، میں کہتا ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں صرف پروگرام ہونے چاہیے۔ یہ سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو ذلیل کرنا اور مسافروں کو، مریضوں کو تنگ کرنا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ کسی قسم کا جلسہ جلوس نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے روڈز بلاک ہوں، لوگ تنگ ہوں۔ تو اہل سنت کے ائمہ نے یعنی یہ حرکت نہیں کی ہے۔ ایون ایک روایت تھی، اس میں ابن اثیر نے نقل کی تھی اسد الغابہ میں، کہ سیدنا عمر کو جب ہم دفنا کر فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند اس رات کو نکلا تھا، وہ بھی یکم محرم نہیں بنتی۔ لیکن اس کے ساتھ ابن اثیر نے لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے، صحیح روایت یہ ہے کہ 26 کو ہوئی، اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد 23 ہجری میں ہی چنے جا چکے تھے، اور وہ آپ کو پتا ہے 3 دن کے بعد چنے گئے تھے، 3 دن مشاورت ہوئی تھی۔ تو 26 ذوالحجہ والی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ گوگل میں بھی جا کے سرچ کر لیں۔ تو یہ میرا تیسرا جواب تھا کہ اگر یہ 2 نمبری ہم نے کرنی ہوتی تو ہم مانتے، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت نہیں ہے۔ جو بات صحیح ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ باقی 10 محرم پہ تو اجماع امت ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر 61 ہجری میں۔